تاریخ اسلام کا وہ لمحہ جب آسمانوں سے رحمتیں نازل ہو رہی تھیں اور زمین پر ایک عظیم ہستی کی آمد ہونے والی تھی جس کی پاکیزگی پر فرشتے بھی فخر کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی گلیاں خاموش تھیں اور ایک گھر کے اندر صبر، درد اور ایمان کی ایک لازوال داستان لکھی جا رہی تھی۔ جب دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا، جب لوگوں نے مدد سے انکار کر دیا، تب اللہ کی رحمت خود نازل ہوئی اور پھر اس گھر میں جنم ہوا ایک ایسی بیٹی کا جو جنت کی عورتوں کی سردار بننے والی تھی۔ یہ کہانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین کی راز، اور آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسا واقعہ جو دل کو رلا بھی دے گا اور ایمان کو مضبوط بھی کرے گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ مقدس ہستی ہیں جن کا نام سنتے ہی دل عقیدہ سے جھک جاتا ہے۔ آپ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ تمام اہل اسلام کے نزدیک آپ پاکیزگی، صبر اور تقوی کی روشن مثال ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں 20 جمادی الثانی جمعہ کے دن ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی سے نبوت کے نور میں پرورش پائی اور ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو ایمان، قربانی اور عظمت کا مرکز تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جب آپ جوان ہوئیں تو اللہ کے حکم سے آپ کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ رشتہ نہ صرف دنیاوی بلکہ روحانی لحاظ سے بھی بے مثال تھا۔ اس بابرکت ازدواجی زندگی سے 4 عظیم اولادیں پیدا ہوئیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سب وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ایسے عظیم افراد نے کی جن کا ہر نام تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی نگہداشت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حکمت، ام الفضل لبابہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کی شفقت، ام بانی رضی اللہ تعالی عنہا کی سرپرستی، اسامہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اور صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت، یہ سب عوامل مل کر آپ کی شخصیت کو عظمت کی بلندیوں تک لے گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کفالت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد فرمائی، اور جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ نکاح کے حوالے سے مختلف روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تم سے کر دوں، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا، جی ہاں۔ اس طرح یہ مقدس بندھن قائم ہوا۔ نکاح کے چند ماہ بعد یکم ذوالحجہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے پر نور جلوس میں آپ اشب نامی اونٹنی پر سوار تھیں اور اس کے سوار بان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم جلوس کے آگے آگے چل رہی تھیں، جبکہ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ جلوس نے مجلس کے گرد چکر لگایا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اتارا گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، اس پر دم کیا اور دعائیں پڑھی۔ پھر وہ پانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر، بازو اور سینے پر
چھڑکا اور دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان دونوں کو اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ شادی کے بعد بعض خواتین قریش آپ کو طعنے دیتی تھیں کہ آپ کا نکاح ایک سادہ اور غریب شخص سے کر دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کا ہاتھ تھاما اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ میں نے تیرا نکاح ایک ایسے شخص سے کیا ہے جو اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے، علم میں سب سے کامل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ علی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ یہ الفاظ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان، میں اس فیصلے پر راضی اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ بن گئی۔ آپ گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھیں، مگر کبھی زبان پر شکایت نہ لائیں، نہ ہی کسی خادمہ یا کنیز کا مطالبہ کیا۔ سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز عنایت فرمائی جو حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے ساتھ باریوں کا نظام قائم کیا، یعنی ایک دن خود کام کرتی اور ایک دن حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا انجام دیتی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ یہ منظر ان کی سادگی، محبت اور قربانی کی زندہ تصویر تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت مثالی تعلقات تھے۔ آپ نے کبھی بھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت محبت سے پوچھا، اگر دل کسی چیز کو چاہتا ہو تو ضرور بتائیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میرے والد بزرگ نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے آپ اسے پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اسی لیے میں خاموش رہتی ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دے کر پوچھا تو آپ نے صرف انار کا ذکر فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کئی مواقع دیکھے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ میں نمایاں کردار ادا کیا، مگر آپ نے کبھی یہ خواہش ظاہر نہ کی کہ وہ جنگ میں نہ جائیں، بلکہ ہمیشہ صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ اس نازک وقت میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا، مرہم پٹی کی، علاج کیا اور تلواروں کو صاف کرنے جیسے اہم کام سر انجام دیے۔ واقعہ مباہلہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور مشہور واقعہ ہے اور ان چند مواقع میں سے ایک ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر سے باہر تشریف لانا پڑا، جب نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی دلیل کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ دونوں فریق اپنے اپنے برگزیدہ افراد کو لے کر آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تاکہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک چادر میں تھے، اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ جب عیسائیوں نے یہ نورانی چہرے دیکھے تو وہ خوف اور ہیبت میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے سردار نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے بد دعا کر دیں تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہ رہے۔ یہ سن کر انہوں نے مباہلے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، مقام اور اللہ کے نزدیک
قربت کا واضح ثبوت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وصال سے قبل کے ایام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب بلایا اور ان کے کان میں آہستہ سے کچھ ارشاد فرمایا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی فرمائی تو وہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، پہلی مرتبہ میرے بابا جان نے اپنی وفات کی خبر دی، اس لیے میں رو پڑی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہی ان سے جا کر ملوں گی، تو میں خوشی سے مسکرا دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ حاضر ہو کر سلام پیش کرے اور یہ خوشخبری سنائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مصعب بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، اور جو اسے مشقت میں ڈالے وہ مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل خانہ میں سب سے پہلے سب سے آخر میں جس سے گفتگو کرتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی تھیں، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے جن کے پاس جاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہوتی تھیں۔ یہ محبت، قربت اور مقام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے کس قدر قریب تھی۔ ایک اور مشہور حدیث جسے حدیث قصاق کہا جاتا ہے، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں ایسا پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بلند مقام، طہارت اور عظمت کی واضح دلیل ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ خاتون سید النساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کے وقت ایسا کیا ہوا کہ مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تنہا چھوڑ دیا۔ آخر درد زا کے اس نازک وقت میں انہیں کیوں اکیلا کر دیا گیا؟ کیوں مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کیا؟ یہ سب اس زمانے کے سخت حالات اور مخالفت کا نتیجہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تجارتی سفر سے واپس مکہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات اپنے محترم چچا حضرت ابو طالب کے سامنے رکھی، پھر دیگر چچاؤں سے مشورہ کیا۔ سب نے متفقہ طور پر اس بابرکت رشتے کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ مبارک لمحہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح منعقد ہوا۔ اس تقریب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریبی عزیز جیسے عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل موجود تھے۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب سے ورقہ بن نوفل نے جواب دیا۔ بے شک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی نہایت با اثر اور معزز خواتین میں شمار ہوتی تھی، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعوت حق کا آغاز کیا تو حالات بدل گئے۔ مکہ کی عورتوں نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور انہیں تانے دینے لگی کہ خدیجہ نے ایک یتیم اور تنگ دست نوجوان سے نکاح کر کے اپنی شان کم کر لی ہے۔ اس رویے کے باعث حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سماجی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ مکہ کی امیر اور با اثر عورتوں نے ان کے پاس آنا جانا بھی کم کر دیا۔ شب معراج کی بابرکت رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مناظر سے گزر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخت توبہ کا ایک خاص میوہ پیش کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس تشریف لائے تو اسی نورانی میوے کے اثر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا سبب بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کثرت سے بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فاطمہ کو اتنا زیادہ کیوں چومتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میں فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ روایت مختلف محدثین جیسے امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں نقل کی ہے۔ یہ عظیم مولود ایک پاکیزہ اور نورانی نسبت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک طرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم والد اور دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن والدہ۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہوئی۔ آپ گویا سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کر آئیں، جس نے مخالفین کے طعنوں اور الزامات کو خاموش کر دیا۔ امام طبری نے ولادت کا واقعہ اس انداز میں نقل کیا ہے کہ جب سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا، مکہ کی عورتوں نے ان سے تعلقات ختم کر لیے، نہ کسی خوشی میں شریک ہوتی اور نہ کسی مشکل میں ساتھ دیتی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا اور درد زا شروع ہوا تو قریش کی عورتوں کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ مدد کے لیے آئیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور طعنہ دیتے ہوئے کہا، تم نے ہماری بات نہ مانی اور ایک یتیم اور تنگ دست سے نکاح کیا۔ اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا انتظام کرے، ہم ہرگز نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شدید رنج ہوا۔ اسی دوران یہ خبر پورے مکہ میں پھیل رہی تھی اور مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیا تاکہ کوئی بھی اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آزمائش اپنی انتہا پر تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اسی تنہائی کو عظمت میں بدل دیا اور ایک ایسی ہستی دنیا میں آنے والی تھی جو رہتی دنیا تک پاکیزگی، صبر اور عزت کی علامت بننے والی تھی۔ وضع حمل کے سخت ترین لمحات کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا ہیں، کوئی مددگار نہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں اور لوگوں کی سرد مہری دل کو مزید تکلیف دے رہی ہے۔ اچانک ایک نور ظاہر ہوتا ہے، فضا روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آنکھیں کھولتی ہیں تو اپنے پاس 4 باوقار خواتین کو کھڑا پاتی ہیں۔ آپ گھبرا جاتی ہیں، مگر ان میں سے ایک خاتون تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، پریشان نہ ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مبارک خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہو گئی اور بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عظیم خواتین حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت مریم بنت عمران، حضرت سارہ اور حضرت کلثوم تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کی حوریں بھی حاضر ہوئیں۔ وہ آب کوثر اور جنتی لباس اپنے ساتھ لائیں۔
انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آب کوثر سے گزر دیا اور جنتی کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ اسی لمحے آسمان پر ایسا نور ظاہر ہوا جیسا نور فرشتوں نے بھی پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر ان خواتین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا مبارکباد دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ راستے میں ان کی ملاقات سلیمہ نامی ایک عورت سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، میں مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ اس پر سلیمہ نے حیرت سے کہا، محمد کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا، تم مبارکباد دینے جا رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اس معاشرے میں بیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے اور یقین لہجے میں فرمایا، یہ بیٹی کسی عام انسان کے گھر نہیں بلکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ ولادت ایک نئی سوچ، ایک نئی روشنی اور ایک نئی عزت کا آغاز ہے، جہاں بیٹی رحمت بن کر آئے گی اور معاشرہ اس کی قدر کرنا سیکھے گا۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ اس کے اپنے گھر میں بھی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، مگر اس کے خاوند نے تینوں معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ ظلم صرف ایک گھر تک محدود نہ تھا بلکہ عربوں کے مشرکین میں یہ ایک عام رواج بن چکا تھا کہ جب بھی کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے یا تو قتل کر دیا جاتا یا زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ اگرچہ کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور ان کی پرورش بیٹوں کی طرح کرتے، مگر اکثر قبائل میں بیٹی کا زندہ رہنا ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ سلیمہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کرتے کرتے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑیں۔ اس کے دل میں ایک سوال تھا کہ دیکھوں تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی پیدائش پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ جب دونوں وہاں پہنچی تو ایک حیرت انگیز منظر سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ننھی بیٹی کو گود میں لیے ہوئے تھے، بے پناہ محبت سے اسے سینے سے لگائے ہوئے اس کے چہرہ مبارک کو بوسے دے رہے تھے۔ جو بھی مبارکباد دینے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ اس کا جواب دیتے اور مسکرا کر دعائیں دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر سلیمہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا رب سچا ہے اور آپ کا گھرانہ بھی سچا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جہالت کے اندھیرے ٹوٹ رہے تھے اور رحمت، محبت اور انصاف کا نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور ایمان افروز واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر ندامت اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ جاہلیت کے زمانے میں میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اسے کچھ سال پالا، وہ مجھے بہت چاہتی تھی۔ جب میں گھر آتا تو دوڑ کر میرے گلے لگ جاتی، مگر ایک دن میں اسے صحرا میں لے گیا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں خاموش رہا۔ پھر میں نے زمین کھودنا شروع کی۔ وہ حیران ہو کر دیکھتی رہی اور کہنے لگی، بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو میں نے اسے اس میں دھکیل دیا۔ وہ چیخ کر بولی، بابا مجھے مٹی میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اس کی ننھی انگلیاں مٹی سے باہر آ رہی تھیں اور وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اس پر مٹی ڈال دی، یہاں تک کہ اس کی آواز خاموش ہو گئی۔
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں آتا ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں بیٹیوں کے بارے میں سختی تھی، مگر جب اسلام آیا تو میں نے اپنی سوچ بدل دی۔ آج میری بیٹیاں ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی پرورش کرتا ہوں، تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جنت کا سبب بنے گی۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، انہیں ادب سکھائے اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تعلیمات اس بات کا واضح اعلان تھی کہ اسلام نے بیٹی کو رحمت، عزت اور فخر کا مقام دیا۔ وہی بیٹیاں جو کبھی بوجھ سمجھی جاتی تھیں، اسلام نے انہیں جنت کا ذریعہ بنا دیا، اور یہی وہ انقلاب تھا جس نے معاشرے کی سوچ بدل دی اور انسانیت کو حقیقی رحمت کا راستہ دکھایا۔ یہ تھا دین کے راز کا آج کا ایمان افروز سفر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ زندگی کے سنہری ادراک۔ اگر آپ اسلام کی ایسی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل دین کے راز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ابھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ آپ کی ایک لائک ہزاروں لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ ویڈیو کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید یہ کسی کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے۔ ہمارے چینل دین کے راز کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس واقعے میں آپ کو کون سا لمحہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا یہ واقعہ واقعی معاشرے کی سوچ بدلنے کا سبب بنا؟ اپنا جواب نیچے کمنٹ میں لکھیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اور ہاں، اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور حیرت انگیز اسلامی واقعہ لے کر آ رہے ہیں، اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن۔